الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز پیدا فرمائی ہے. دو اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیمنٹ کو پیدا فرمایا. کپڑے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی اور دھاگے کا انتظام فرمایا. لوہے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ویلڈنگ کا انتظام فرمایا. پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایلفی اور سمد بانڈ کا انتظام فرمایا. لکڑی کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیل اور پیچ کا انتظام فرمایا. ایسی ہی دو دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلی اخلاقی اقدار کو رائج فرمایا. اچھے اخلاق کی بدولت دور کے دل قریب ہو جاتے ہیں، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور دشمنی دوستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. دنیا کے ہر مذہب اور ہر معاشرے میں اچھے اخلاق پر زور دیا جاتا ہے. ہر مذہب کی تعلیمات یہ ہیں کہ بندے کو اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے. تاہم دین اسلام نے اخلاق حمیدہ پر جتنا زور دیا ہے اتنا زور کسی اور معاشرے نے، کسی اور مذہب نے نہیں دیا. ہم اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعلیم و تکمیل کو اپنی نبوت کا مقصد اصلی قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری تو بعثت اور رسالت کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے دوں. تو اخلاق عالیہ کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد ہے. اور ہم اندازہ لگائیں کہ اس دین میں اچھے اخلاق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ دین اسلام میں کسی بندے کی ایمان کا کمال زیادہ نمازوں کے ساتھ وابستہ نہیں کیا گیا، زیادہ روزوں کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا، زیادہ حج اور عمرے کے ساتھ معلق نہیں کیا گیا، بلکہ ایمان کا کمال اخلاق عالیہ کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مؤمنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. اچھے اخلاق کی بدولت ایمان کو کمال مل جاتا ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے. آج ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ چاہت ہوتی ہے
کہ کھلی آنکھوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکا، کم از کم خواب میں تو بار بار اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ محبوب کا دیدار تو نہ ہو سکا، کم از کم گنبد خضرا کی زیارت تو زندگی میں بار بار نصیب ہو جائے۔ کئی لوگ دعائیں مانگتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، یہ مٹی اس مٹی کے ساتھ مل جائے۔ یقیناً یہ سارے امور موجب سعادت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جانا خواب کی حالت میں کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت ہے۔ گنبد خضرا کی زیارت بھی موجب سعادت ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہو جانا بہت سعادت کی بات ہے، لیکن ان تمام سعادتوں سے بڑی سعادت یہ ہے کہ کسی بندے کو روز آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہ سعادت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اچھے اخلاق کی بدولت قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری چیزیں حجم اور جسامت میں بہت بڑی ہوتی ہیں، وزن میں بہت ہلکی ثابت ہو جاتی ہیں۔ کپاس دیکھیں، بھوسا دیکھیں، ہلکی لکڑی، حجم بہت بڑا، وزن بالکل کم۔ اور کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر میں جسامت تو بہت محدود سی ہوتی ہے، وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوہا، بھاری پتھر، دنیا میں مختلف اشیاء میں ہمیں یہ تفاوت نظر آتا ہے۔ ایسے ہی روز آخرت بندوں کے اعمال میں تفاوت ہوگا۔ بعض اعمال ظاہر میں بہت بڑے نظر آئیں گے لیکن وزن میں بہت ہلکے ثابت ہوں گے، اور بعض اعمال ظاہر میں جسامت میں بہت چھوٹے نظر آئیں گے لیکن وزن میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں اعمال کے حجم اور جسامت کو نہیں دیکھا جائے گا، اعمال کے وزن کو دیکھا جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ آپ سوچیں گے نماز بہت فضیلت والا عمل ہے، حج میں بہت اجر مل جاتا ہے، یہ زیادہ وزنی ہوں گے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان العبد من حسناته یوم القیامت من خلق حسن۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق بظاہر لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، اتنا کوئی بڑا عمل نہیں سمجھتے، جبکہ میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی یہ عمل ہوگا۔ اور ہم اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اخلاق حمیدہ کی تعلیم و تکمیل میں کیسے صرف فرمائی کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اہل مدینہ کو آپ نے پہلا پیغام دیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اہل مدینہ کے نام پہلا پیغام انتہائی اہم نکات پر مشتمل ہوگا، ضروری پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، انجفل الیہ الناس، لوگ زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑے۔ فکنت فی من انجفل الیہ، میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑنے والے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، فعرفت انہ لیس وجہہ بوجہ کذاب، میں نے معلوم کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے پہلے کلمات جو میں نے سنے وہ یہ تھے، محبوب نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، ہر کسی کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام یہ سلامتی کا پیغام ہے، یہ پیغام محبت ہے، اس پیغام کو عام ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ محبتوں کا گہوارہ بن جائے۔ افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتے جوڑا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو نمازیں پڑھا کرو، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنة بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے نام پہلے پیغام میں 4 امور کا حکم دیا تھا، سلام پھیلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، رشتے ناتے آپس میں جوڑا کرو، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھا کرو۔ ہم غور کر لیں، ان 4 مأمورات میں سے پہلے 3 امور کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے اور چوتھے امر کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں اخلاقیات کا شعبہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں تصور بدل گیا ہے۔ دیندار بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہو، جو ظاہر میں متشرع اور سنتوں سے مزین نظر آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں دیندار یہ ہے، یقیناً یہ تمام تر امور دینداری کا حصہ ہے، لیکن کامل دیندار وہ نہیں ہے جہاں اعتقادات کا شعبہ ہے، عبادات کا شعبہ ہے، معاملات کا شعبہ ہے، تو وہاں اخلاقیات کا شعبہ بھی دین اسلام کے اجزائے ترکیبیہ میں سے ہے۔ اخلاقیات کا شعبہ جب تک ہم زندہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامل مکمل مومن کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اخلاقکم، تم اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے اوپر محنت کر لے وہ اچھے اخلاق کا مالک بن سکتا ہے، اچھے اخلاق سے مزین ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہو گئے، عرض کیا مت دین یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس پورے دین کا خلاصہ نچوڑ کیا چیز ہے، اس کا مغز کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق۔ وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، دائیں جانب سے پھر حاضر ہو گئے، پھر وہی سوال پوچھا مت دینو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، بائیں جانب سے پھر حاضر ہو گئے، پھر وہی سوال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ کبھی بلا وجہ غضبناک نہ ہو جایا کریں۔ اس دین کا نچوڑ ہے، اچھے اخلاق اس پوری دین کا مغز ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا حامل اور مالک بنائیں۔ اخلاق حمیدہ کسے کہتے ہیں اور اخلاق حمیدہ کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس مختصر نشست میں آپ حضرات سے یہ بات عرض کرنی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ معزز سامعین، اخلاق حمیدہ کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ ہماری زبان ہمارے ہاتھ سے، ہمارے قول، ہمارے فعل سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے۔ ایک مومن کی زندگی اتنی صاف ستھری، اتنی پاکیزہ ہوتی ہے
کہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ اس بندے نے مجھے اپنی زبان سے دکھ پہنچایا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا. یہ ایک مومن کی زندگی ہے. اور حقیقت میں مسلمان اور مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جو دوسروں کے لیے امن اور سلامتی کا باعث بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو ہے ہی وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. مسلمان وہی ہے. عام شارحین فرماتے ہیں کہ المسلم میں الف لام عہدی ہے اور یہاں مراد المسلم الکامل ہے کہ کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو کلام کا زور ختم ہو جائے گا. وہ پختگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے وہ پختگی ختم ہو جائے گی. ہم یہ کہیں گے کہ مسلمان ہی صرف وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. اور کامل مؤمن وہ بندہ ہے جس سے لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو، لوگوں کا مال بھی محفوظ ہو. تو اصل مسلمان تو ہے ہی وہی جو کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری اس دین اسلام میں ایذا پہنچانا اتنا مذموم ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت نیک متقی تھی. گھر میں بلی نے کوئی نقصان کر لیا، اس کو غصہ آیا، بلی کو باندھ لیا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا. ایک بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے متقی پرہیزگار عورت جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جانے والی بن گئی. بلی کو تکلیف پہنچائے تو نیک بندے پر جنت حرام ہو جاتی ہے. انسان کو تکلیف پہنچائے جو اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، پھر وہ مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو ایذا پہنچائے اور پھر بھی بندہ امید لگائے کہ مجھے جنت ملے گی. یہ خیالست و محالست جنون، یہ ہماری خوش فہمی ہے. ایسے بندے پر جنت حرام ہے. عامت الناس کو، عام لوگوں کو تکلیف سے بچانا، ایذا سے بچانا شریعت کی نظر میں اتنا پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے کچھ اوپر 70 شعبے ہیں، چند اوپر 70 شعبے ہیں. ان میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی ضرر رسان چیز پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر روڑا پڑا ہے، اس کو راستے سے ہٹا لیا جائے. عام لوگوں کے لیے سلامتی کی فکر کرنا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کو باقاعدہ دین اسلام کا یا ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک گناہگار بندہ، بدکار بندہ کہیں جا رہا تھا. راستے کے قریب ایک درخت تھا، درخت کی شاخ راستے کی طرف ٹیڑھی ہو چکی تھی، وہ کانٹے دار جھاڑی تھی، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوئی تھی. اس آدمی نے اس کو کاٹا اور سائڈ پہ کر دیا. حضور فرماتے ہیں فغفر لہ، اس بندے کی مغفرت ہو گئی. امن اور سلامتی دین اسلام میں کتنی پسندیدہ ہے کہ بدکار بد کردار بندہ صرف کانٹے دار جھاڑی کو راستے سے ہٹاتا ہے، اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں. لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غیر تو غیر تھے، مسلمان جو اللہ رب العزت کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی اس وصف سے محروم ہو چکے ہیں. میں کئی مرتبہ احباب سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جنگل کے درندے، یہ شیر اور چیتا اور بھیڑیا، یہ بیچارے تو ویسے بدنام ہو چکے ہیں اور ان کو حضرت انسان نے بدنام کر دیا ہے کہ درندگی میں بھیڑیا مشہور ہے، یہ بھیڑیا ہے، یہ شیر ہے، چیر پھاڑ میں شیر کو مشہور کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان
درندگی پہ آتا ہے تو بھیڑیے کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. شیر اور چیتا وہ درندگی کہاں دکھا سکتا ہے جو یہ حضرت انسان دکھاتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. جس دن سے دنیا وجود میں آ چکی ہے اس دن سے لے کر آج تک جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان انسان کو انسان نے پہنچایا ہے. آج اللہ رب العزت کی وسیع سرزمین اگر ہم پر تنگ ہو چکی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ خوف و ہراس کا شکار ہے. حقیقت میں یہ لوگ شیروں اور بھیڑیا سے پریشان نہیں ہیں، سانپوں اور بچھوؤں سے تنگ نہیں آ چکے، اسی حضرت انسان سے تنگ آ چکے ہیں جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا کہلواتا ہے. ہمیں چاہیے کہ غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہم ان کو دین اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں. دین اسلام کی حقانیت ان کے قلوب میں جاگزیں کر سکتے ہیں. اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو ہم ایسے بن جائیں کہ معاشرہ یہ مثالی معاشرہ قائم بن جائے اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کا ورود شروع ہو جائے. تو معزز سامعین، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ایذا نہیں پہنچاتا، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اب ہم ذرا جائزہ لے لیں. ہماری زبانیں صبح سے لے کے شام تک درانتیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں. دوسروں کو دکھ پہنچانا، دوسروں کو تکلیف دینا ہمارا محبوب مشغلہ بن چکا ہے. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اچھی خاصی مہارت رکھتے ہیں زبان کے استعمال میں. کوئی بندہ آ گیا، آتی ہی اس کو کوئی تانا دے دیا، اگلے کو بددعا دے دی، اگلے کو گالی دے دی، اگلے کو برا بلا کہا، کسی کی غیبت کر لی. صبح سے لے کے شام تک یہ زبانیں چل رہی ہوتی ہیں، دوسروں کا دل دکھا رہی ہوتی ہیں. اجتناب کرنا چاہیے. اچھے اخلاق کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ ہماری زبان ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچے. بنیاد تو یہ ہو گئی. اس بنیاد کی اوپر کی عمارت بھی ہے. اوپر کی عمارت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کے اچھے اخلاق سے مزین کر لو. اللہ رب العزت کے اچھے اخلاق ہیں، تم بھی وہی اخلاق اپنا لو. یہ اخلاق عالیہ ہیں. ویسے بھی اللہ تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مخلوف عنہ کے کام کرتا ہے، کہ جن کا خلیفہ ہے وہ جو کام کرتا ہے وہی کام اس نے بھی کرنے ہیں. یہ پھر خلیفہ کہلایا جاتا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو اللہ رب العزت کا جو کام ہے وہی کام بندوں نے بھی کرنا ہے. اللہ رب العزت کے جو اخلاق ہیں وہی اخلاق بندوں نے اپنانے ہیں. یہ پھر اخلاق عالیہ کے مختلف شعبے بن جاتے ہیں، مختلف شاخیں بن جاتی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. ہم بھی رحم کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت کو اپنی صفت رحمت پر بڑا ناز ہے. اب قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں. قرآن پاک کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا ہے. میں کون ہوں؟ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کون سا اللہ؟ الرحمن، جو رحم کرنے والا ہے. الرحیم، ہاں وہ رحم کرنے والا ہے. 2 مرتبہ فرمایا اپنی صفت رحمت کا تذکرہ، 2 مرتبہ فرمایا تاکہ آپ کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ میں رحم کرنے والا ہوں. آگے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر وہی بات فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، میں رحم کرنے والا ہوں. ہاں میں رحم کرنے والا ہوں. صفت رحمت اللہ رب العزت کی صفات میں سے بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے. ساری صفات اعلیٰ درجے کی ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے تفاوت بن جاتا ہے. ذات کے اعتبار سے صفات میں کوئی تفاوت نہیں ہے، نتائج کے اعتبار سے تفاوت بن جاتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالی رحم کرنے والے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحم کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں مسجد میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں،
نماز شروع کر چکا ہوتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ لمبی قرات کر لوں، لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس کی والدہ نماز میں مصروف ہو، ادھر یہ بچہ بیچارہ رو رہا ہے، بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، میں ایک بچے کی خاطر تمام نمازیوں کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچہ جلدی اپنی والدہ سے ملاقات کر لے۔ رحم عجیب و غریب انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی میں موجود تھا، اور ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری اس دین متین میں رحم کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، بدکار بد کردار تھی، کہیں جا رہی تھی، راستے کے قریب ایک کنواں نظر آیا، کنویں کے کنارے پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا، کتے کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی، وہ اپنی زبان سے گیلی مٹی کو چاٹ کے زبان کو گیلا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس خاتون کو اس کتے پہ ترس آیا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ بدکار بد کردار عورت جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں جانے والی بن گئی۔ نیک متقی عورت بلی کو تکلیف پہنچاتی ہے، جہنم میں جانے والی بن جاتی ہے۔ بدکار بد کردار عورت کتے پہ ترس کھا کے کتے کو پانی پلاتی ہے، وہ جنت میں جانے والی بن جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خواتین صبح سے لے کے شام تک بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہیں، یہ بچوں کو کھلا پلا رہی ہوتی ہیں، گھر کے مرد حضرات کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، والدین کی خدمت کرتی ہیں، سسر اور ساس کی خدمت کرتی ہیں۔ ان خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا اجر کا کام ہے، لہذا وہ اجر کی نیت کیے بغیر مجبوری سمجھ کے گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ اگر یہ خواتین عبادت کی نیت سے، اجر کی نیت سے یہ کام کریں تو صبح سے لے کے شام تک یہ بھاگنا دوڑنا بہترین عبادت بن جائے گا، زبردست اجر کا باعث بن جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، ماں اگر اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، ٹھیک ہے ماں کی مامتا مجبور کرتی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ صحیح نیت سے، خدمت کی نیت سے اپنے بچے کے کام کاج کرے، اجر کی نیت سے کرے، تو صبح سے لے کے شام تک یہ بھاگنا دوڑنا اللہ کی رضا کا باعث بن جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، آج سے ہزاروں سال قبل ایک ماں تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، مکہ کی سنگلاخ وادی میں اپنے بیٹے کے ہمراہ زندگی کے ایام گزار رہی تھی۔ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، تھیلے میں تھوڑی سی کھجوری تھی، 2-4 کھجوریں کھا کے پانی پیتی تھی، سینے کا دودھ اپنے بچے کو پلایا کرتی تھی۔ چند دن گزر گئے، مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، نتیجتاً سینے کا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب جب بچے کو دودھ نہیں ملا تو بچے کو شدت کی بھوک اور پیاس لگی، بےتاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، لوٹ پوٹ ہونے لگا، تڑپنے لگا۔ ماں تھی، ان سے دیکھا نہیں گیا، پریشان ہو گئی، قریب کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کوئی کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں تھا، پریشانی کے عالم میں بھاگنا شروع کر دیا۔ قریب صفا نامی ایک پہاڑی تھی، بھاگتی ہوئی صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، دائیں بائیں پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، پھر بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پہ چڑھ گئی، وہاں پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، پھر پلٹ کے بھاگتی ہوئے صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے اس ماں نے صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ اللہ رب العزت کو اس ماں کا بھاگنا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس بھاگ دوڑ کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اس ماں کی طرح دوڑ نہ لگاؤ جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ تمہارا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم اس ماں کی یاد تازہ نہ کر لو جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دوڑ رہی تھی۔
पैगंबरों को दौड़ना पड़ा, बड़े बड़े अल्लाह वालों को दौड़ना पड़ा। सहाबा किराम तुम भी नहीं दौड़ोगे, तुम्हारा हज भी मुकम्मल नहीं होगा। मुहद्दिसीन तुम्हारा उम्रा भी मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की याद ताजा न कर लो, क्योंकि वो एक मां थी, अपने बच्चे के लिए पानी तलाश करते हुए दौड़ लगा चुकी है। ये मां का भागना दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद है। तो रहमत का जज्बा एक मोमिन में होना चाहिए। रहमत किसे कहते हैं? हम आसान अल्फाज में कहते हैं किसी पर तरस खाना। किसी को बीमार देखा तो बंदे के दिल में तरस पैदा हो गया, बेचारा बीमार है। किसी को परेशान देखा तो बंदे का दिल गमगीन हो गया। किसी को मुसीबत ज़दा देखा तो बंदा अपने दिल में रंजीदा हो गया। इस कैफियत को उर्दू में हम तरस खाना कहते हैं और अरबी में इसको रहम करना कहते हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, रहमान ने कुरआन की तालीम दी है। कारी हजरात के लिए, मुअल्लिमीन हजरात के लिए पैगाम है कि कुरआन की तालीम देते हुए कौन सा जज्बा गालिब होना चाहिए? ये नहीं फरमाया अल कहार अल्लमल कुरआन, अल जब्बार अल्लमल कुरआन, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरआन, रहमान ने कुरआन की तालीम दी है। यानी कुरआन की तालीम देते वक्त सिफ्त रहमत का गलबा होना चाहिए, सिफ्त कहर और जबर का गलबा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला रहम करने वाला है, हम भी दूसरों पर रहम करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला नरमी इख्तियार करने वाला है, हम भी नरमी इख्तियार करने वाले बन जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नरमी एक ऐसी सिफत है कि जिस मुआमले में दाखिल हो जाए उसको खूबसूरत बना देती है। जहां से नरमी रुखसत हो गई वहां से खूबसूरती रुखसत हो गई, जहां नरमी आ गई वहां खूबसूरती आ गई। हम कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान का मुताला करते हैं, हम कभी गौर करें कि कुरान पाक का सबसे बीच वाला, सबसे दरमियान वाला लफ्ज कौन सा है? वो 15वीं पारा है। 15वीं पारे में एक लफ्ज है जो आम अल्फाज से कदरे मोटा लिखा जाता है, वल यतलत्तफ। हम सोचें कि ये बिल्कुल कुरान का मरकजी नुक्ता है, ये सेंट्रल पॉइंट है और ये बाकी अल्फाज से कदरे मोटा लिखा जाता है। आखिर इस लफ्ज में क्या कमाल है जिसको ये मरकजी हैसियत हासिल है, बाकी अल्फाज से ये मोटा लिखा जाता है? वजह यह है कि इसका माना बड़ा आला है। इसका माना यह है कि बंदे को चाहिए कि वो नरमी इख्तियार कर ले। अल्लाह ताला को ये नरमी वाली सिफ्त इतनी पसंद है कि कुरान के बिल्कुल बीच में जगह अता फरमाई है। अल्लाह ताला रहम करने वाला है, हम भी रहम करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला सत्तार है, हम भी पर्दापूशी करने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सत्तार यूं है कि लोगों के अयूब अल्लाह के सामने होते हैं, तमाम तर कमियां कोताहियां अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा होता है, लेकिन किसी और बंदे के सामने किसी के अयूब खोलता नहीं है। एक मोमिन भी ऐसा ही होना चाहिए कि अपने मुसलमान भाई के अयूब किसी के सामने न खोले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बहुत ही वसी हकीकत बयान फरमाई है। फरमाते हैं अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मुमिन मुमिन का आईना होता है, इसको जितना बंदा खोलना चाहे तो खोल सकता है। मुमिन मुमिन का आईना होता है। आईने का कमाल यह होता है जब आप उसके सामने खड़े होंगे, मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा तो मेरे अयूब, मेरे चेहरे पर दाग धब्बे ये मुझे दिखाएगा, लेकिन आईना बहुत ही खामोशी के साथ मुझे दिखाता है। मुझे रुसवा नहीं करता, मुझे ताना नहीं देता, मुझे जलील नहीं करता, मुझे दिखाता जरूर है लेकिन निहायत ही खामोशी के साथ मुझे दिखाता है। और जितना मेरे अंदर आयब है उतना ही मुझे दिखाता है। और जब तक मैं सामने खड़ा हूं मुझे तो दिखाता है, मैं जो ही सामने से हट गया आईने ने सब कुछ डिलीट कर दिया, किसी और बंदे को मेरे अयूब नहीं दिखा था।
ایک مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. مومن کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے ہم خیرخواہی کی جذبے کی بنیاد پہ ان کو بتا سکتے ہیں، لیکن اس کی تذلیل اور اس کی رسوائی مقصود نہیں ہونی چاہیے اور غیروں کے سامنے اس کو بے عزت اور بدنام نہیں کرنا ہوتا ہے. پردہ پوشی آپ صلی اللہ، ہم میں سے کس میں عیب نہیں ہے، کس میں خامیاں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خامیاں، ہماری عیوب کسی کے سامنے نہ کھلیں، تو چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے عیوب لوگوں کے سامنے نہ کھولیں. جس پروردگار نے ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالا ہے وہ پردہ ڈالنا بھی جانتا ہے، وہ پردہ ہٹانا بھی جانتا ہے. وہ ستاری کے صدقے عیوب کے باوجود بندے کو عزت کے بام پہ پہنچانا بھی جانتا ہے، وہ ذلیل اور رسوا کرنا بھی جانتا ہے. اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں بندوں کی کمی کوتاہی کو تو برداشت کر لیتا ہے، گوارا کر لیتا ہے، لیکن بندوں کے بارے میں اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت جلال میں آتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا ہے اس وقت اللہ جلال میں آتا ہے، اور جب اللہ جلال میں آتا ہے پھر وہ انتقام لیتا ہے. جب انتقام لیتا ہے پھر بندے کے اوپر جو ستاری کا پردہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ایک عیب کو چھپائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے 70 عیوب پہ پردہ ڈالے گا. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عیوب کسی کے سامنے نہ کھلیں تو مجھے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو لوگوں کے سامنے نہ کھولیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ویل ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہوتا ہے، عیب گو ہوتا ہے. عیب جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والا، کرید کے لوگوں کی کمیاں تلاش کرتا ہے. پھر جو ہی کوئی کمی مل گئی پھر جیسا کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا اور پھر کھول کے لوگوں کو بتانے والا ہوتا ہے. عیب جو اور عیب گو ایسے بندے کے لیے ویل ہے. ویل کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی میں اتنا شدید عذاب ہے کہ خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے. جہنم جس وادی سے پناہ مانگتی ہے اس میں عذاب کتنا شدید ہوگا اس بندے کے لیے ہے. مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرتا ہے. اور پھر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ عذاب کیسے ہوگا. اس وادی میں آگ کے ستون ہیں، مجرمین کو ستونوں کے ساتھ باندھا جائے گا. پھر آگ کے انگارے آئیں گے. کتنے بڑے بڑے انگارے، اونٹ کی گردن کے برابر بڑے بڑے انگارے آئیں گے، گویا کہ چھوٹا میزائل ہوگا. آئیں گے اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، 5 اطراف سے یہ انگارے برسیں گے، جسم کو لگیں گے، جسم سے پار نکل جائیں گے. ہر طرف سے یہ انگارے آئیں گے، جسم چھلنی ہو جائے گا. کیونکہ دنیا میں زبان کے تیروں سے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کیا کرتے تھے، آج جہنم کے انگاروں سے اسی جسم کو چھلنی کیا جائے گا. اللہ تعالی ستار ہے. ہم بھی مسلمان بھائیوں کے عیوب پہ پردہ ڈالا کریں، ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے کھول کے رسوا نہ کیا کریں. اللہ رب العزت کا اگلا خلق یہ ہے کہ وہ حلم والا ہے. ہم بھی حلم والے بن جائیں، یعنی ہم تو کسی کو ایذا نہ پہنچائیں. اگر ہمیں کوئی بندہ تکلیف پہنچائے تو ہم صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کر لیا کریں، حلم کا مظاہرہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حلم والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، یہ لوگ میرے خلاف باتیں بہت کرتے ہیں، لوگوں کی زبانیں مجھ سے روک لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ میرے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، لوگ میرے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، میں اگر برداشت کرتا ہوں تو آپ بھی برداشت کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا، سمجھایا کہ میں برداشت کرتا ہوں، حالانکہ میں تو انتقام پہ قادر ہوں. لمحہ بھر میں بندے کو تہس نہس کر دوں،
اس کو عبرت کا نشان بنا دوں، لیکن انتقام نہیں لیتا۔ کئی مرتبہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، زبان سے ایسے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حلم ہے، اللہ کا تحمل ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے، فوراً کسی بندے سے انتقام نہیں لیتا۔ فرعون نہیں کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ کہتا تھا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، پھر وہ اپنے رب کو بلا لے۔ یہ اس کا انداز تھا، یہ اس کا لب و لہجہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی موقع دیا ہوا تھا، تو فوراً پکڑنا، فوراً انتقام پہ اتر آنا، فوراً جذبات سے بے قابو ہو جانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے بندے کا وسیع حوصلہ ہو، کھلا سینہ ہو، لوگ باتیں کرتے جائیں، لوگ زیادتی کرتے جائیں، بندہ برداشت کرتا جائے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے نے غلطی کر لی اور میں فوراً انتقام پہ اتر آیا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا، رگیں پھول گئیں اور جسم کانپنے لگا، یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی بہادری ہے کہ میں فوراً لڑنے مرنے پہ آ گیا۔ کمال یہ نہیں ہے، جلدی غصہ آ جانا یہ بندے میں عیب ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ غصہ ہمیشہ کے لیے کمزور بندے کو جلدی آتا ہے، طاقتور بندے کو جلدی غصہ نہیں آتا۔ ہمارے حضرت جی بارہا یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کی بنسبت بوڑھے کو جلدی غصہ آتا ہے، صحت مند کی بنسبت بیمار کو جلدی غصہ آتا ہے، مرد کی بنسبت عورت جلدی جذبات میں آتی ہے، کمزور ہوتی ہے عورت، کمزور، بوڑھا کمزور، بیمار کمزور، اس لیے جلدی غصہ آتا ہے۔ تو جلدی غصہ آنا یہ کوئی قوت کی دلیل نہیں ہے، کمزوری کی دلیل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ کے رکھ دے، انما الشدید الذی یملک النفس عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے۔ اتنا حوصلہ ہو بندہ اپنے آپ کو قابو کر لے، حلم اور تحمل کا مظاہرہ کر لے۔ تو اللہ تعالی حلم والا ہے، ہم بھی حلم والے بن جائیں، اور فقط یہ نہیں کہ بندہ وقتی طور پہ برداشت کر لے، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے کہ بندہ دل سے اس بندے کو معاف بھی کر لے۔ فقط برداشت کرنا کافی نہیں ہے، بندہ معاف بھی کر لے، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں۔ اور اس سے ایک قدم اور آگے کہ فقط معافی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ برائی کے بدلے اچھائی کر لیا کرے۔ لوگ ایذا پہنچائیں، بندہ ان کو راحت پہنچائے، لوگ تکلیف دے دیں، بندہ ان کے لیے آسانی کا انتظام کر لے۔ یہ اخلاق عالیہ کا سب سے بلند درجہ ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرنا ایک درجہ، پھر کھلے دل سے ان کو معاف کرنا اگلا درجہ، اور پھر ان کی برائی کے بدلے اچائی کرنا یہ سب سے اوپر کا درجہ بن جاتا ہے۔ اور یہ تینوں درجات اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ میرے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی اپنے گھر میں بیٹھے تھے، وضو فرما رہے تھے، باندی وضو کرا رہی تھی، مٹی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، بھاری تھا، وہ وضو کراتے ہوئے بے دھیانی میں اس کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، پیالہ حضرت کے سر کو لگا، اچھی خاصی چوٹ لگی۔ جلال کے عالم میں باندی کی طرف دیکھا، باندی کانپ اٹھی، ڈر گئی، لیکن اہل بیت کی باندی تھی، سمجھدار تھی، فوراً کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ حضرت نے فوراً فرمایا قزمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ اس باندی نے اگلی بات کر لی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ باندی سمجھ گئی لوہا گرم ہے، اب ضرب لگانا چاہیے،
تو فوراً کہنے لگے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. فرمایا اذهبی فقد اعتقتک، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں تجھ پہ احسان کرتا ہوں. برداشت کر لے، پھر معاف کر لے، اور پھر برائی کے بدلے بندہ اچھائی کر لے. یہ میرے محبوب کی سنت ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، حقیقت بندے پر کھل جاتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عالیہ کے بلند مرتبے پہ فائز ہیں. ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاق عالیہ کس چیز کا نام ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں کاغذ ہے. پوچھا کاغذ میں کیا لکھنا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ ان لوگوں کے نام لکھنے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا ان میں میرا نام ہے؟ فرشتے نے کہا کہ آپ کا نام تو نہیں ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں میں آپ کا نام نہیں ہے. فرمایا اچھا، پھر جو اللہ کی محبین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے محبت کرنے والوں میں تو میرا نام شامل کر دو. اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ان کا نام سب سے اوپر لکھ لینا. اللہ کی محبین میں سب سے اوپر اللہ کا نام لکھ لینا. ایک اور مقام پہ یوں فرمایا کہ فرشتے نے کہا کہ ایک اور کاغذ میں ان لوگوں کے نام لکھنے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، اور ان میں سب سے اوپر ابراہیم بن ادم کا نام لکھنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بنوں گا بندہ میں اس کا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ زیادہ کمال نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے. اللہ سے محبت پر کرنے پر تو ہم مجبور ہیں. وہ ہمارا محسن ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، ان کے ہماری اوپر انعامات ہیں، ہم محبت کرنے پر مجبور ہیں. اصل کمال تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرے جن میں عیوب ہیں، جن میں برائیاں ہیں، جو ہمیں ایذا پہنچاتے ہیں. ان سے محبت کرنا اعلیٰ درجے کی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس عیال اللہ، الخلق عیال اللہ. یہ جتنی مخلوق ہے یہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ کے گھر کے افراد ہوتے ہیں. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے گھر کے افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو لوگوں کی برائی کے بدلے میں ہم اچھائی کر لیا کریں. اچھا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے. کوئی بندہ برائی کرے تو ہم فوراً انتقام پہ اتر آتے ہیں. شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے تو وہ بندہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا. گویا کہ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ غلطی کو ختم کرنے کے لیے آپ اقدام کریں گے تو کام بنے گا. حالانکہ یہ فقط ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے. اس نے غلطی کر لی، اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے ہم بھی ایک غلطی کر لیں تو پہلے غلطی ایک تھی، اب غلطیاں دو ہو گئیں. یاد رکھیں، برائی کو کبھی برائی کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا، گند کو گند کے ساتھ کبھی صاف نہیں کیا جا سکتا. برائی کو ہمیشہ کے لیے اچائی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے. قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے 4 الفاظ میں یہ کھلی حقیقت بیان فرمائی ہے. ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرو، برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرو. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے یدرؤون السیئۃ بالحسنۃ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اچائی کے ساتھ وہ برائی کو ختم کرتے ہیں. اچائی کو، اب برائی کو اچائی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہمیں یہ دھوکہ لگ جاتا ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے،
اور دوسرا دھوکہ ہمیں یہ لگ جاتا ہے کہ اس سے میری شان میں کمی آ جائے گی، میں نے اگر انتقام نہیں لیا، میں نے اگر فوراً اس کو جواب نہیں دیا، میری ناک کٹ جائے گی، میری شان میں کمی آئے گی۔ حالانکہ اس سے شان بڑھتی ہے، شان گھٹتی نہیں ہے، ناک کٹتی نہیں ہے، ناک بلند ہو جاتی ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بندہ فوراً لڑنے مرنے پہ اتر آئے، کمال غیرت یہ ہے کہ بندہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت کر لے۔ آپ اندازہ لگائیں، مخلوق میں سب سے زیادہ جلدی معاف کرنے والے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے شان میں کمی نہیں آئی، ان کی شان بلند ہو گئی۔ پھر ان سے بھی زیادہ معاف کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے، ان کی شان تو ہمارے تصور سے بھی زیادہ بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اغیر ولد آدم، انا اغیر ولد آدم، اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ معاف کرنے سے کسی کی غیرت میں کمی نہیں آتی، کسی کی ناک کٹتی نہیں ہے، کسی کی شان گھٹتی نہیں ہے۔ معاف کرنے کی عادت بنانی چاہیے، برائی کے بدلے اچھائی کرنا، ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ جو ظاہر میں دیندار نظر آتے ہیں، دیندار کہلائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مارے کا آرا ہوتے ہیں، ایسے ان کے درمیان سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک سلسلے کے سالکین ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک مدرسے میں پڑھانے والے دو استاد ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، چونکہ خود مدرسے سے واسطہ ہے، تو یہی معاملہ ہوتا ہے، ایک مدرسے والے دوسرے مدرسے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ کوفہ میں دو حضرات تھے، ایک ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی اور ایک ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ دونوں ایک ہی زمانے کے حضرات تھے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی فقیہ تھے، تصوف کا رنگ بھی تھا لیکن تفقہ کا رنگ غالب تھا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تعالی صوفی تھے، تفقہ کا رنگ بھی تھا لیکن تصوف کا رنگ غالب تھا۔ یعنی ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ صوفی قسم کے فقیہ تھے اور ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ فقیہ قسم کے صوفی تھے۔ ان پہ تصوف کا رنگ غالب تھا، ان پر تفقہ کا رنگ غالب تھا۔ وقت کا حکمران حجاج بن یوسف کسی بات پہ ناراض ہو گیا اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ پولیس پوچھتے پوچھتے ابراہیم تیمی کے گھر میں پہنچ گئی۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کو پتا تھا کہ ابراہیم نخعی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پولیس والوں سے ملاقات ہو گئی، پوچھا آپ ابراہیم؟ فرمایا ہاں میرا نام ابراہیم ہے۔ فوراً ہتھکڑیاں لگا دی، ہتھکڑیاں لگا کے اپنے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں، میں ابراہیم تیمی ہوں، لیکن نہیں کہا۔ جیل میں چلے گئے، جیل میں پہنچ گئے، کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ ان کو بتا دیں کہ میں ابراہیم تیمی ہوں۔ ان کے الفاظ یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا جی ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں آسانی سے جان چھڑا سکتا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں تو کسی کام کا ہوں نہیں، میں اگر جیل میں رہا دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابراہیم نخعی اگر جیل میں چلے گئے دین کا بڑا نقصان ہو جائے گا، دین کا کام رک جائے گا، میں جیل برداشت کر لوں گا، لیکن ابراہیم نخعی آزادی کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں۔ حجاج بن یوسف کی وہ جیل اتنی بدنام زمانہ تھی، صرف چار دیواری پر مشتمل تھی، صرف چار دیواری۔ اس میں نہ کوئی سائے کا انتظام تھا، بارش سے بچنے کا انتظام نہیں تھا، دھوپ سے بچنے کا انتظام نہیں تھا، قضاء حاجت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ 6 مہینے اسی جیل میں گزارے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ملاقات کے لیے آئی۔ اپنی والدہ، وہ جیل کی سختیاں اتنی تھیں، جیل میں شدت اتنی تھی، بدل گئے تھے، ہیئت بدل گئی تھی۔ اپنی والدہ اپنے بیٹے کو نہ پہچان سکی، نہ پہچان سکی، اتنی شدت اتنی سختیاں برداشت کر لیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ابراہیم نخعی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ کام کرتے رہیں حتیٰ کہ اسی جیل سے پھر ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحمت کا باعث بنیں، زحمت کا باعث نہ بنیں، ان کی پریشانی کا ذریعہ نہ بنیں، ان کے لیے راحتوں کا ذریعہ بن جائیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھائی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، خطرہ تھا کہ یہ ٹوپی ہوا کے ساتھ اڑ جائے گی اور دریا میں گر جائے گی، تو ٹوپی ہاتھ میں پکڑ لی اور کشتی میں مراقبے کی حالت میں بیٹھ گئے۔ کشتی میں چند اوباش نوجوان بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی صوفی قسم کا بندہ ہے، سر جھکا کے بیٹھا ہے، دیکھ لیا کہ حضرت نے نیا نیا حلق کروایا ہوا ہے، سر بالکل صاف ستھرا ہے۔ ایک نوجوان کو شرارت سوجھی، وہ کھڑا ہو گیا، حضرت کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور باقی ساتھیوں سے کہا کہ بالکل نرم اور ہموار ہے۔ اگلا نوجوان اٹھ گیا، اس نے بھی شرارت میں ایک قدم آگے بڑھ کے مظاہرہ کر لیا، حضرت کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور ہلکا سا تھپڑ بھی لگایا۔ لوگوں نے کہا لگانا شروع کر دیا۔ اگلا نوجوان اٹھ کے آ گیا، سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور کہا وہ تھپڑ بھی مارا۔ لوگ کہے لگا رہے تھے۔ اس وقت کشتی میں گستاخی کا، بے ادبی کا طوفان برپا ہو گیا، سارے لوگ کہے لگا رہے تھے اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے کہ کون یہ کر رہا ہے اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، اللہ رب العزت کو جلال آیا، دل میں الہام فرمایا، میرے بندے اگر آپ چاہیں میں ان لوگوں کی نیچے سے کشتی کو الٹ دوں گا، سب کو دریا میں غرق کر دوں گا۔ حضرت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ اگر تو نے الٹ نہیں ہے، ان کے دلوں کی کشتی الٹ دیجیے، ان کو نیک بنا دیجیے۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت کی تجلی پڑ گئی، دل بدل گئے، اسی وقت توبہ طائب ہو گئے، حضرت سے معافی مانگ لی اور وقت کے نیک لوگوں میں شامل ہو گئے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرتے ہیں، گندگی کو گندگی کے ساتھ ختم کرنے والے نہیں ہوتے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، کیسے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، کیا کھلا ظرف تھا، کیا کشادہ سینہ تھا۔ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں پیش ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ ایذائیں یہ عبداللہ بن ابی نے پہنچائی تھی، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے۔ اور مصیبت بلائی مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، منافق تھا، ظاہر میں اسلام دکھاتا تھا، دل میں کفر چھپا ہوا تھا۔ جب مرنے لگا، عبداللہ بن ابی کے ایک بیٹے تھے، صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے نبی، میرا والد مر رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا والد کون ہے، لیکن پھر بھی میرے سینے میں ایک بیٹے کا دل ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا والد اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ میں 2 درخواستیں لے کے آیا ہوں، ایک تو یہ کہ میرا والد جب مر جائے میں نے کفن پہنانا ہے، آپ اگر مجھے اپنا کرتا عنایت فرمائیں، میں اپنے والد کو یہ کرتا کفن کے طور پہ پہنا دوں، ممکن ہے اس کرتی کی برکت سے عذاب سے بچ جائے یا کم از کم عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب میرا والد فوت ہو جائے، مر جائے، تو جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا کرتا، اپنی قمیض عنایت فرمائی کہ یہ لے جائیں، جب والد فوت ہو جائے تو یہ پہنا دیں، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں وہاں پہ حاضر ہو جاؤں گا، میں جنازہ پڑھا لوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی طاہرہ مطہرہ خاتون تھی، اس پر بھی الزام لگایا تھا،
عبداللہ بن ابی نے اور اس بات کو آگے پھیلانے میں سب سے پیش رہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی. وہی عبداللہ بن ابی جب مردار ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا بھی عنایت فرماتے ہیں، جنازہ پڑھانے کا ارادہ بھی فرماتے ہیں. حتیٰ کہ عبداللہ جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا وہ اپنے گھر چلا گیا. والد کا جب انتقال ہو گیا، وہ عبداللہ بن ابی مر گیا، کرتا پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفر کے معاملے میں بڑے شدید تھے، فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے حضور کا دامن پکڑ لیا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. میں نے عرض کیا اللہ کی نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی کون بندہ ہے؟ اس نے فلاں دن ایسی بات کی تھی، فلاں دن وہ بات کی تھی، میری امی حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا، ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا، آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا عمر میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. میں نے پھر عرض کیا اللہ کی نبی، اللہ نے آپ کو فرمایا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کرنی. اگر ان کی مغفرت نہیں ہونی پھر آپ ان کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، مسکرائے، اپنا دامن مجھ سے چھڑایا اور فرمایا دعنی یا عمر، دعنی یا عمر، عمر مجھے چھوڑ دو، مجھے جنازہ پڑھانے دو. میرا جنازہ پڑھانے سے میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے اس بات کا یقین ہے. میں جنازہ پڑھاؤں گا، اس کے خاندان کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے. مورخین نے لکھا ہے وہ رحمت عالم آگے بڑھ گئے، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا. مورخین کہتے ہیں جنازہ پڑھانے کے بعد عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 سے زیادہ بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہوتا ہے. جو کسی کے گھر والوں پہ الزام لگائے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، حوصلے والے برداشت کر سکتے ہیں، عام بندہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسے حضرات پہ جب الزام لگا، 1 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزرا تھا، انتہائی بے چینی کے عالم میں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی، وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پہ ابھی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، میرے پاس تشریف لائے، فرمایا عائشہ اگر یہ غلطی ہو چکی ہے تو آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سنا، میں نے کہا اللہ کی نبی آپ بھی یہی باتیں کرنے لگ گئے. میں اگر اس وقت یہ کہہ دوں کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے، آپ لوگوں نے میری بات نہیں ماننی. اگر میں مان جاؤں کہ میں نے غلطی کی ہے، میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اللہ کو اپنے دل کا دکڑا سناتی ہوں، اللہ کے سامنے اپنے غم کا اظہار کرتی ہوں. میرے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال موجود ہے، میں اپنے اللہ کو اپنا کارساز بناتی ہوں. فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، شدید سردی کے موسم میں پیشانی پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی، موتی کی طرح سفید قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے.
میں سمجھ گئی میرے محبوب پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرمایا عائشہ یا عائشہ اما ربک فقد برأک اللہ، اے عائشہ آپ کے رب نے آپ کی برات کا اعلان فرما دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے کہا کہ عائشہ اب کھڑی ہو جا، حضور کا شکریہ ادا کر لو، حضور کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ ناز کے عالم میں تھی، فرمانے لگی میں اللہ کے سوا کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں صرف اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری برات کا اظہار فرمایا ہے۔ قیامت تک یہی 10 آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتی رہیں گی۔ حوصلے کی بات ہوتی ہے، میرے محبوب کا حوصلہ یا میرے محبوب کے سچے جانشینوں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اخلاق عالیہ اساس اور بنیاد یہ ہے ہم کسی کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اگر ہمیں کوئی ایذا پہنچائے ہم حلم کا مظاہرہ کر لیں، ہم برداشت کر لیں، ہم معاف کر لیں، اور معاف کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ احسان کر لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جس وقت مجبور ہو کے نکل رہے تھے، آپ نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، کسی کو کیا نقصان پہنچایا تھا؟ مکہ میں آپ کو ستایا گیا، مدینہ میں آپ کو ستایا گیا، پوری دنیا کے لیے خیر کا باعث بننے والے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ جب مکہ مکرمہ سے باہر نکل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، مکہ مکرمہ پہ ایک نظر ڈالی، نکلنے سے پہلے مسجد حرام میں پہنچ گئے، جی چاہتا تھا بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، یہ آپ کی چاہت تھی۔ اب بیت اللہ کا چابی بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میں تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ میں جانا چاہتا ہوں، پھر میں یہاں سے شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یاد رکھو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا، بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ عثمان بن طلحہ طنزاً مسکرانے لگا اور کہنے لگا تجھے تو یہاں کوئی جینے نہیں دیتا اور تو بیت اللہ کی چابیوں کے خواب دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا مکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں پوری روئی زمین پہ تجھ سے بہتر کوئی ٹکڑا دوسرا موجود نہیں ہے، میرے بس میں ہوتا میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں یہ ظالم جابر مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ نمناک آنکھوں کے ساتھ آپ نے مکہ مکرمہ کو الوداع کہا، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ 8 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے۔ مکہ کے کفار نے ان 8 سالوں میں بھی آپ کو مدینہ میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، بار بار شرارت کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے۔ لیکن 8 سالوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، مختلف قبائل، مختلف خاندان جو حضور کے صحابہ کرام کے تھے، ہر خاندان کی الگ الگ جماعت بنی ہوئی تھی، الگ الگ جھنڈا دیا گیا تھا۔ انصار کے قبیلے کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے۔ اچانک حضرت سعد بن عبادہ کی دینی حمیت جوش میں آ گئی اور ایک نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو لوگوں سے لڑائی کی جائے گی، کافروں کو قتل کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس ما قلت، آپ نے بہت بری بات کی ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، رحمت للعالمین کا ظہور ہونا ہے،
ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن عبادہ کی سرزنش کرنی تھی, جھنڈا ان سے لے لیا. سرزنش اس لیے کر لی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف ایک نعرہ لگایا تھا کہ آج لڑائی کا دن ہے, یہ نعرہ آپ کو قطعاً پسند نہیں تھا. جھنڈا لے لیا. دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت سعد بن عبادہ میرے مخلص صحابی ہیں, زیادہ ان کو قلبی تکلیف نہ ہو جائے, ان سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا کہ یہ اعزاز اسی گھر میں رہے, اسی گھر سے کسی اور طرف نہ چلا جائے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. خالد, میں نے مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہونا ہے, آپ نے مکہ کی زیری جانب سے داخل ہونا ہے. دو اطراف سے داخل ہوں گے تاکہ کفار مکہ مزاحمت نہ کر سکیں اور کم سے کم جانی نقصان ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو وصیت فرمائی, خالد پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی تلوار کسی کے خون سے رنگین نہ ہو جائے, کسی بندے کو قتل نہیں کرنا, پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ امن اور امان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بالائی جانب سے داخل ہو رہے تھے, حضرت خالد بن ولید زیری جانب سے داخل ہو رہے تھے. عجیب فاتح تھے. آپ لوگ تاریخ پڑھ لیں, جب کوئی جرنیل کسی شہر میں فاتح کے طور پہ داخل ہوتا ہے, سینہ باہر کو نکلا ہوتا ہے, گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے, ٹاٹ باٹ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, چال میں تکبر اور غرور ہوتا ہے. یہ کیسے فاتح ہیں؟ اونٹ کے اوپر سوار ہیں, سواری پہ سوار ہو کے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. نہ گردن اکڑی ہوئی, نہ سینہ باہر کو نکلا ہوا, نہ ہٹو بچوں کے نعرے ہیں, سر مبارک جھکا ہوا ہے, زبان مبارک پہ سورۃ الفتح کی آیات کی تلاوت جاری ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اور سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے, اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے پالان کے لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی. ایسی عاجزی کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. مکہ مکرمہ میں آپ نے امن و امان کا جائزہ لیا, مطمئن ہو گئے. مکہ میں داخل ہونے سے پہلے عمومی اعلان کیا گیا تھا کہ جو بندہ اہل مکہ میں سے مسجد حرام میں پناہ لے لے وہ مأمون ہوگا, جو بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے وہ بھی مأمون ہوگا, جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر کے اندر پناہ لے لے وہ بندہ بھی مأمون ہوگا. مسجد حرام میں تشریف لائے, انتظار کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید کس انداز سے داخل ہو رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید کو دور سے دیکھا, خالد بن ولید کی تلوار چمک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما خالد فقد قتل احدا, مجھے تو یوں نظر آ رہا ہے جیسا کہ خالد بن ولید نے کسی کو قتل کیا ہے. خالد بن ولید کی تلوار مجھے سرخ نظر آ رہی ہے. خالد بن ولید قریب آئے, فرمایا خالد کیا ہو گیا؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی تلوار خون سے رنگین ہے. حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا, اللہ کی نبی میں نے تو پوری کوشش کر لی کہ میرے ہاتھ سے کوئی بندہ قتل نہ ہو جائے. میرے سامنے 7 یا 8 سر پھیرے نوجوان کھڑے ہو گئے, میں نے ان کو بہت سمجھایا مجھے راستہ دے دو, میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا, لیکن وہ مجھے راستہ نہیں دے رہے تھے. مجھے مجبوراً تلوار چلانی پڑ گئی. 7 یا 8 بندے قتل ہو چکے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنا شروع ہو گئے. فرمایا اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. آپ اندازہ تو لگائے, مکہ مکرمہ جیسا بڑا شہر فتح ہو گیا, صرف 7 یا 8 بندے قتل ہو گئے, اس پہ بھی آپ کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. مسجد حرام میں پہنچ گئے. عثمان بن طلحہ جس نے 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا, وہ مسجد حرام کے کونے میں حضرت اور یاس کی تصویر بنے ہوئے کھڑے تھے. ان کو صاف نظر آ رہا تھا آج مجھ سے بیت اللہ کی چابی لی جائے گی, یہ سعادت میرے سے چھن جائے گی, یہ اعزاز میرے سے لیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں دائیں بائیں دیکھا, وہ عثمان بن طلحہ دور کھڑے تھے, اشارہ کر دیا
قریب بلایا، عثمان بن طلحہ کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، نظر آ رہا تھا کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہا ہوں۔ قریب آ کے حضور نے فرمایا چابی دے دو، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چابی حضور کو پکڑا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی اپنے ساتھ لے لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلامی کے داغ سے داغدار تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلامی کے داغ سے داغدار تھے، ان دو حضرات کو اپنے ساتھ لے لیا، بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ بیت اللہ میں اپنے 2 رکعت نماز پڑھی، لمبی دعا مانگی۔ جب باہر تشریف لا رہے تھے، باہر صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، لوگ سوچ رہے تھے بیت اللہ کی چابی کس کو ملے گی، اعزاز کس کو حاصل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتظار میں تھے، حضرت عمر فاروق بھی امید لگائے بیٹھے تھے، حضرت عثمان غنی کی بھی امید یہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کرام گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے، شاید نگاہ انتخاب مجھ پہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان بن طلحہ دوبارہ جا کے مسجد حرام کی اسی کونے میں کھڑا ہے اور افسوس کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی بلا لیا، وہ پھر آگے آ گئے، قریب آ کے فرمایا عثمان آپ کو یاد ہے آج سے 8 سال پہلے میں نے یہاں بھی کیا بات کی تھی، آپ نے کیا سلوک کیا تھا، میں نے کیا جواب دیا تھا، آپ بتائیں میرے رب نے وعدہ پورا کر دیا یا نہیں کیا؟ عثمان بن طلحہ کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ جواب دے دیتے کہ ہاں آپ کے رب نے آپ کا وعدہ پورا کر لیا۔ سر مبارک سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جو کچھ آپ نے کیا تھا میں وہ نہیں کرتا، میں نے چابی آپ سے لی تھی، میں آپ کو پکڑا رہا ہوں، چابی آپ کے پاس رہے گی، آپ نہیں ہوں گے، آپ کی اولاد کے پاس رہے گی، وہ نہیں ہوگی، ان کی اولاد کے پاس رہے گی، قیامت تک یہ چابی آپ کی نسلوں میں چلتے رہے گی۔ کوئی بندہ بھی چھیننے کی کوشش کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ہاں ظالم تصور ہوگا۔ پھر آپ نے عثمان بن طلحہ کو وہ چابی پکڑا دی۔ عثمان بن طلحہ کے الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے مجھے چابی تو پکڑا ہی دی ہے، اپنا دامن بھی پکڑا دیجیے، مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجیے۔ مکہ کے رؤسا قریش مکہ کھڑے تھے مسجد حرام میں، سر جھکے ہوئے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا ما ترون انی فاعل بکم، تمہارا کیا گمان ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ کفار مکہ کو یاد آ رہا تھا آج سے 8 سال پہلے ہم نے کیا سلوک کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ، کیسے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، ان کو امید تھی کہ اچھا فیصلہ ہوگا۔ کہنے لگے خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں، اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ آپ اگر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے محبوب کا حافظہ کمزور تھا، ان کو پرانی باتیں یاد نہیں تھی، ان کو اچھی طرح یاد تھا کہ آج سے 8 سال پہلے میرے بلال کو کیسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کس بے دردی کے ساتھ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، کیسے حضرت عمار اور یاسر کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا گیا تھا، کیسے آپ کو شاعر، کاہن اور ساحر کے الزامات سے متہم کیا گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد ہونے کے باوجود انتقام نہیں لیا۔ آپ کر سکتے تھے حضرت بلال کی مظالم کا انتقام لے سکتے تھے، حضرت سمیہ کو جو شہید کیا گیا تھا انتقام لے سکتے تھے، نہیں آپ تو انتقام لینے نہیں آئے تھے، سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے اعلان کر دیا آج میں تمہارے درمیان وہ اعلان کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تمہاری اوپر کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ عام معافی کا اعلان کر دیا۔
یہ میرے محبوب کے اخلاق عالیہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ پہ راستہ کر لیں. اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اچھے اخلاق سے کیسے مزین ہو سکتے ہیں, اچھے اخلاق کے حامل کیسے بن سکتے ہیں. معزز سامعین, ہمارے مدارس عربیہ میں جو علم پڑھایا جاتا ہے ان کو علوم شریعت کہتے ہیں. علوم شریعت میں بہت سارے مسائل پڑھائے جاتے ہیں, جائز ناجائز کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں, حرام حلال کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں, اولا غیر اولا کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں. لیکن نماز کس طرح پڑھیں گے, روزہ کس طرح رکھیں گے, حج کے مسائل کیا ہیں, نکاح طلاق کے مسائل کیا ہیں, خرید و فروخت کے مسائل کیا ہیں, قصاص اور دیت کے مسائل کیا ہیں, یہ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ متوازی ایک اور شعبہ ہے, ایک اور طریقہ تعلیم ہے, ایک اور طریقہ تربیت ہے جس میں اخلاق پڑھائے جاتے ہیں. مدارس عربیہ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دیت لینے کا حق کس کو حاصل ہے اور دیت کتنی ہوتی ہے, اور قصاص کون لے گا, قصاص کس صورت میں لیا جا سکتا ہے. یہاں قصاص اور دیت کے مسائل ہیں, لیکن ایک اور طریقہ ہے جس میں معاف کرنے کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں. مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ طلاق اور نکاح کے مسائل کیا ہیں, بیوی کا نان نفقہ کس کی ذمہ ہے اور کتنا دینا ہوتا ہے. جبکہ ایک اور شعبہ ہے, اس شعبے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے گا, اولاد کے ساتھ رحمتوں والا معاملہ کیسے کیا جائے گا. ایک سلسلہ شریعت ہے جس میں پڑھایا جاتا ہے کہ مقروض سے قرض کس طرح لیا جائے گا, مقروض کو کیسے محبوس کیا جا سکتا ہے, رہن کے مسائل کیا ہیں, ضمان کے مسائل کیا ہیں, کفالہ کے مسائل کیا ہیں. جبکہ ایک اور شعبہ ہے جس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مقروض کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے مہلت دی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے. کنز اور ہدایہ میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا کہ مقروض کو معاف کر دیا جائے, قاتل کو معاف کر دیا جائے, یا بیوی کو نان نفقے کے علاوہ بھی کچھ دینا ہوتا ہے. کنز اور ہدایہ میں آپ کو نہیں ملے گا. ایک اور متوازی سلسلہ ہے جس کو علم الاخلاق کہا جاتا تھا. علم الاخلاق اس کا پرانا نام تھا, اور آج کی دنیا میں اس کو علم التصوف اور سلوک کہا جاتا ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق سے آراستہ پہ راستہ ہو جائیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان اللہ والوں سے جڑ جائیں, کیونکہ اللہ والے خود اچھے اخلاق کے حاملین ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ جڑیں گے تو غیر شعوری طور پہ ان کے اچھے اخلاق ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گے. غیر شعوری طور پہ ہم انہی اخلاق سے مزین ہو جائیں گے جو اللہ والوں کو حاصل ہوتے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ لوگ مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے, ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے, انقلاب آتا تھا, گردن سے سریا نکل جاتا ہے, مزاج کی درستگی ختم ہو جاتی ہے, بندے میں نرمی آ جاتی ہے, بخل کی بجائے سخاوت آ جاتی ہے, تیزی کی بجائے تحمل اور بردباری آ جاتی ہے. ہم نے تو اپنے حضرت جی کو دیکھا ہے, نہایت ہی قریب سے دیکھا ہے, سال ہا سال سے دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کیا اخلاق عطا فرمائے ہیں, کیا کمال اخلاق ہیں. یقیناً میں کہا کرتا ہوں کہ میں اور میرے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ادارے میں کام کرتے ہیں, اتنی غلطیاں کرتے ہیں, بارہا غلطیوں کے باوجود ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے, میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ کو حضرت کی کون سی ادا نے زیادہ متاثر کیا ہے. میں نے کہا حضرت کی کون سی ادا ایسی ہے جو متاثر کرنے والی نہیں ہے. ان کی خاموشی بھی بندے کو متاثر کرتی ہے, ان کا بولنا بھی بندے کو متاثر کرتا ہے, ان کا دیکھنا بھی متاثر کر دیتا ہے, ان کا مسکرانا بھی متاثر کر دیتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جیسے نالائق, ہم جیسے نکموں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے, تمام تر غلطیوں کے باوجود, تمام تر خرابیوں کے باوجود برداشت بھی کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ برداشت کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی تذلیل نہیں فرمائی, کبھی بھی رسوا نہیں کیا. عیوب پہ پردہ ڈالنے والے, تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بندہ رہتا ہے, یقیناً ایسے ہی اخلاق سے وہ آراستہ پہ راستہ ہو جاتا ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اچھے اخلاق والے بن جائیں, اخلاق خانقاہوں میں سکھائے جاتے ہیں, اخلاق خانقاہوں میں سکھائے جاتے ہیں, اخلاق کی تعلیم اللہ والے دیتے ہیں.
آگے بڑھی ہے، اللہ والوں کا دامن تھام لیجئے تاکہ ہم بھی ان کے اخلاق کے عالیہ میں سے کچھ درجے کے اخلاق تو حاصل کر لیں. یقیناً ان جیسا بننا تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے. جس پر نگاہ انتخاب پڑ جائے ان کو نوازتے رہتے ہیں. بندے کی اپنی محنت کا نتیجہ بھی نہیں ہوتا. کوئی بندہ یہ کہہ دے میں زیادہ ذکر اذکار کروں گا، میں زیادہ عبادت کروں گا، میں حضرت جی جیسا بن جاؤں گا. نہیں، یہ اللہ کی دین ہے. مانتے ہیں ولایت کسبی ہے، لیکن ولایت کے کچھ مقامات ایسی بھی ہوتے ہیں جو محض وہ بھی ہوا کرتے ہیں، اس میں بندے کے کسب کا عمل دخل نہیں ہوتا. عبادات کے زور پہ وہ مقامات نہیں ملا کرتے، وہ خالص عطیہ خدا بندی ہوتا ہے. ہاں، ان کے اخلاق میں سے کچھ اخلاق بندہ حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دامن تھامنے اور تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی اور ان کی نسلوں کی غلامی میں اللہ ہمیں قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات توبہ طائب ہونے کی نیت سے آئے ہیں وہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. اگر یہ آواز دور لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ بھی دل میں یہ نیت کر سکتے ہیں. اگر مستورات تک پہنچ رہی ہے تو وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی بھی یہ نیت کر سکتی ہیں اور اس توبہ کے عمل میں شامل ہو سکتی ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات سچ دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں، توبہ طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا. اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. اگر ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح. جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں، ترتیب کے حساب سے پڑھیں. چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی.
دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کے سامنے یکسو ہو کے بیٹھ جائیں، قبلہ روح ہو کے بیٹھ جائیں، باوضو ہو کے بیٹھ جائیں، اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ زبان سے نہیں پڑھنا، جسم کو حرکت نہیں دینی، سانس کو کچھ نہیں کرنا، بلکہ دل آپ کا پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اس طرح مراقبے میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو منور فرمائیں گے۔ ابتدا میں چند دن انسان کو وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں اور انسان پریشان ہوتا ہے، مگر بیٹھے رہنے سے اللہ تعالیٰ دل کو نرم کر دیتے ہیں اور دل کو اللہ تعالیٰ وساوس سے پاک کر دیتے ہیں، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ ابھی دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو حضرات جذبے میں اونچا زبان سے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارا طریق نقشبندیہ ہے، اس میں خاموش ذکر ہوتا ہے، زبان سے اونچا اللہ کہنا اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو وہ حضرات اپنے جذبات پہ قابو پائیں اور اونچی آواز سے اللہ کہنے سے پرہیز کریں۔ جتنی خاموشی زیادہ ہوگی اتنا مراقبہ بہتر ہوگا۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں لبریز فرما. رب کریم، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، برکتوں والی زندگی نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی نصیب فرما. رب کریم ہمیں تحمل والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ معافی اور درگزر والی صفت نصیب فرما. اے اللہ رحم اور ترس کھانے والی صفت نصیب فرما. رب کریم ہمارے اخلاق کو اچھا فرما. اے اللہ ہمیں اچھا انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گھر میں اچھا والد بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اچھا شوہر بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اچھا بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اچھا بیٹا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک اچھا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے رب کریم اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان کے دل کی نیک مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما. رب کریم جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو مصیبتوں میں پھنسے ہیں مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. رب کریم آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اے کریم آقا آپ بھی انکار نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے. رب کریم ہم نے دنیا کے فقیر کو دیکھا ہے کہ جب بڑا دروازہ دیکھتا ہے اونچی صدا لگاتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے دروازہ کھل گیا، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا. اے اللہ ہم تو آپ کے دروازے سے مانگ رہے ہیں جو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیجئے اور ہماری جھولیاں بھر دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج سخی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ دروازہ کھلے گا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اے اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں. اللہ آپ بھی اپنا دروازہ کھول دیجئے اور ہماری بگڑی بنا دیجئے، مشکلات کو آسان فرما دیجئے، مصیبتوں سے محفوظ فرما لیجئے. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو سفید بالوں کو سفید کر بیٹھے، اے اللہ آج وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے سفید بالوں کا لحاظ رکھ لیجئے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ اسی مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ان معصوموں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا. اے اللہ اسی مجمع میں کتنے نوجوان ہیں جو آج سچی توبہ کی نیت کر چکے ہیں. اے اللہ آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے. اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے.
ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ رب کریم آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ جب صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں اور ہم فقیر ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ ہم نے امیروں کو دیکھا ہے کہ غریبوں کے اوپر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنی طرف سے مہربانی کے ساتھ جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، عملوں کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں، مگر آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ اللہ اگر آپ ارادہ فرما دیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں، اللہ آپ فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ دور بیٹھی مستورات اگر اپنے گھروں میں دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، ان کے دل کی نیک مرادوں کو بھی پورا فرما۔ اے اللہ کچھ لوگ اگر دور بیٹھے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ رب کریم جو لوگ دور قریب سے چل کے اس اجتماع میں آئے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما، اور اس آنے کے بدلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، آپ نے اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ اے اللہ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کا حکم فرماتے ہیں، اے اللہ یہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے، یہ دن میں درجنوں مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لیجئے۔ اے اللہ آج اس مجمع کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لیجئے۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس دعا مکمل ہونے سے پہلے سب کو معافی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے فقیر کو ایک دروازے سے نہیں ملتا، وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہیں ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے۔ اے اللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی چلا جاتا ہے وہی شقی اور بدبخت ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں شقی اور بدبخت بننے سے بچا لیجئے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دیجئے، اے اللہ ہمیں جھڑکیاں نہ دیجئے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اے اللہ ان بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم جو چھوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں نیک نیک اعمال کی مزید توفیقیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم ہم نے جو مانگا ہمیں عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ سے آپ کے انبیاء نے جو خیریں مانگی، اولیاء نے جو خیریں مانگی، وہ سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر
محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں پورے جسم کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، محبت کے ساتھ سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو سنتوں کا گلشن بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے گناہوں کو ختم فرما۔ گھر کے جتنے افراد ہیں اللہ سب کو متقی بنا اور سب کو نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے گھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا گلشن بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو مینارہ نور بنا اور اس نور کو اللہ پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ مہمان نوازی کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اچھے اخلاق والوں میں شامل فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، یا جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ رب کریم ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ ہمارے والدین عزیز، اقارب، مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ دین کا کام کرنے والے علماء مشائخ کو اے اللہ لمبی صحت والی برکتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ دراز فرما۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو اس کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا۔ اے اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، امن اور سلامتی کا قلعہ بنا۔ اے اللہ اس ملک کی اقتصادی حالت کو اچھا فرما۔ اے اللہ آپس میں بھائی چارے کی فضا کو پیدا فرما۔ اے اللہ جو اخلاق کے بارے میں بیان ہوا اللہ اس ملک کے تمام باشندوں کو وہ اعلیٰ اخلاق نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو ملک کے حکام ہیں اے اللہ ان کو بھی اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو خدمت کی جماعت ہے ان کی خدمت کو قبول فرما۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے اللہ جنہوں نے خدمت میں تکلیفیں اٹھائیں ان کو اپنا قرب عطا فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اور اس خدمت کے بدلے اللہ ان کو دنیا آخرت کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔